السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، اسحاق 000 کیلیگرافی چینل میں خوش آمدید۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج ہم مشق کریں گے، میم کو لکھنے کا طریقہ جانیں گے۔ میم کے جو سٹائل ہیں وہ کافی ہیں اور یہ مختلف الفاظ کے ساتھ مختلف شکلوں میں اس کو بنایا جاتا ہے۔ اس کی جو بنیادی شکل ہے وہ تو یہی ہے، اور اس کے بعد جب کچھ لفظ جو ہیں الف والے لفظ ہیں، کچھ جو ہے وہ بے اور گلائی والے لفظ جو ہیں، اور خاص طور پہ چھوٹی یہ اس کے ساتھ جو ہے اس کا جو شکل ہے وہ تھوڑی سی چینج ہوتی ہے۔ تو اسٹوڈنٹ کافی غلطیاں کرتے ہیں میم کو تھوڑا سا اس کا جو صحیح اینگل ہے اس کو لفظ کے ساتھ نہیں ملاتے، جس کی وجہ سے لفظ کی جو خوبصورتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ تو آج ہم اس کو لکھیں گے، پریکٹس کریں گے، اور اس کی ساری جو شکلیں ہیں وہ ترتیب کے ساتھ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا۔ تو سب سے پہلے میں تعارف کرواتا چلوں کہ یہ میرے پاس جو مارکر ہے یہ کاتب بولڈ کا 605 نمبر مارکر ہے، اور یہ بڑی بآسانی جو ہے ہر دکان سے مل جاتا ہے۔ ایسے آپ نے ایک نقطہ لگانا ہے اس طرح، یا آپ نے نقطہ لگایا، اس کے بعد آپ نے ایسے مادے ایک بنانی ہے چھوٹی، پھر نیچے کو آپ نے ایسے الف بنا دینا ہے۔ یہ ہو گیا میم، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے بعد آپ نے ہم نے میم کی شکل بنا لی ہے۔ اب ہم اس کی ساری جو شکلیں ہیں وہ ترتیب کے ساتھ ہم سیٹ کریں گے۔ سب سے پہلے ہم ایک نمبر پہ لے کے آتے ہیں۔ ایک نمبر پہ کون سی شکل ہے اس کی، یہ ہم دیکھتے ہیں۔ ایک نمبر پہ اس کی شکل جو ہے حروف میں وہ آئے گی جب اس کے ساتھ لفظ جڑے ہوں گے، تو الف کے ساتھ یہ اس طرح کی شکل آئے گی، ایسے جیسے ہا لفظ ہوتا ہے نا، ویسے اس کی میم کی شکل آئے گی، میم الف ما، ٹھیک ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے ایسے لے کے ایسے، ٹھیک ہے۔ ہوک اس کی بنانی ہے، اس کی ہوک بنے گی تو یہ میم واضح ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ میم دال کے ساتھ بھی اس طرح سے بنے گا، ٹھیک ہے، الف کے ساتھ، دال کے ساتھ۔ اس کے بعد جی یہ بنے گا لام کے ساتھ، یہ آپ نوٹ فرما لیں، الف، دال اور لام، یہ تینوں چیزوں کے ساتھ جو میم ہے یہ اس طرح سے بنے گا، ہوک والا میم، ٹھیک ہے۔ یہ سٹیپ نمبر 1 ہمارا کلیئر ہو گیا، ہوک والا میم ایسے بنے گا۔ اب سٹیپ نمبر 2، ٹھیک ہے، اس میں ہم میم جو ہے وہ بنائیں گے، وہ بنے گا اس طرح سے، باہر کو نکلا ہوگا یہ میم، ٹھیک ہے۔ بنیادی میم اس طرح سے بنے گا اور یہ اس طرح سے بنے گا، ایسے، ٹھیک ہے جی۔ یہ سٹیپ نمبر 2 میں یہ بے کے ساتھ لگ گیا۔ اس کے بعد یہ لگے گا جناب سین کے ساتھ، اس کے بعد لگے گا یہ سواد کے ساتھ، سٹارٹ میں آئے گا یہ اس طرح، ٹھیک ہے جی۔ سٹارٹ میں جو میم آئے گا الف کے ساتھ میم اس طرح آئے گا سٹارٹ میں، یہ دیکھیں الف کے ساتھ میم اس طرح آئے گا سٹارٹ میں، اور بے کے ساتھ اور گلائی والے جو دوسرے لفظ ہیں الف، لام کے ساتھ، دال کے ساتھ اس طرح، باقی لفظوں کے ساتھ اس طرح۔ یہ میں نے درجہ بندی اس کی ہوئی ہے، اس کو آپ چیک کر لیجئے گا، ٹھیک ہے جی۔ میں تھوڑا سا زوم اس کا کام کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو آسانی سے سمجھ آ سکے۔ اس کے بعد بے کے ساتھ، سین کے ساتھ، سواد کے ساتھ، توئے کے ساتھ، آئین کے ساتھ، آئین کے ساتھ بھی اسی طرح بنے گا، ٹھیک ہے جی۔ فے کے ساتھ بھی اسی طرح بنے گا، کاف کے ساتھ بھی اسی طرح بنے گا، لام کے ساتھ اس طرح نہیں بنے گا۔ اب لام آئے گا تو لام کے ساتھ یہ علی والا سٹائل بنے گا، اس طرح ہک والا، ایسے، ٹھیک ہے۔ اگر ہے نیچے لگانی ہے تو اس طرح ہو جائے گا، نہیں تو ایسے لگے گا، ٹھیک ہے جی۔ ہے اور میم یہ ایک ہی جیسے ہوتے ہیں، ہک والے۔ اس کے بعد
काफ गाफ आगे जो एक दो लफ्ज़ है ये, यानी कि इस तरह से लगा जाएगा सारे गुलाई वाले लफ्ज़ों के साथ, सिर्फ एक लफ्ज़ को छोड़ के जो मीम आता है, जो छोटी ये आती है, ठीक है जी। उसके बाद ये स्टेप नंबर 3 है। स्टेप नंबर 3 में हम जानेंगे मीम की तीसरी पोजीशन, ये किस तरह से बनेगा ये मैं आपको बता दूं। स्टेप नंबर 3 में ये आएगा हे के साथ, जीम के साथ, छोटी ए के साथ, बड़ी ए के साथ। ये वाला स्टाइल 3 जो है वो लफ्ज़ों में आएगा, जीम और जीम की पूरी फैमिली, उसके बाद छोटी ये, उसके बाद बड़ी ये। इसमें मैं लफ्ज़ मुकम्मल कर देता हूँ, मीम आइन फे काफ, आगे फिर मीम आएगा, मीम सॉरी यहाँ पे भी मीम इस तरह से बनेगा, ठीक है। ये मीम के साथ भी इस तरह से आएगा। ये 4 लफ्ज़ हो गए। अब नून, वाव, हाव, छोटी ए और बड़ी ए। छोटी ए और बड़ी ए में आप देख रहे हैं ये जीम, छोटी ए, ठीक है जी, मीम और बड़ी ए, इनके साथ ये आएगा। ये 3 स्टेप में हमने मीम को कन्वर्ट कर दिया, ठीक है जी। सिंपल जो मीम है वो इस तरह होगा, इस तरह से होगा। ये सिंपल मीम है जो बुनियादी मीम है, ठीक है। उसके बाद जब भी आप अलिफ के साथ लिखेंगे, दाल के साथ लिखेंगे और लाम के साथ, जब भी आप मीम को लिखेंगे, ये गलती आपने नहीं करनी इस तरह वाली। ये जो आप अक्सर गलती करते हैं, जैसे ये कुछ जो बुक्स हैं ना उसमें ये कंप्यूटर फॉन्ट है जो नूरी नस्तालिक वो इस तरह से लिख देता है, ये गलत है, ठीक है। ये हुक वाला जो मीम है यही चलेगा, ठीक है। उसके बाद दाल के साथ, लाम के साथ, ये 3 एंगल में ये हुक वाला आएगा। आप नोट कर लें, आपको कभी भी गलती नहीं लगेगी अगर वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे। इंशाल्लाह आपको दोबारा गलती नहीं लगेगी। दूसरे स्टेप पे ये बे के साथ आएगा, उसके बाद ये आएगा सीन के साथ, स्वाद के साथ, तोए के साथ, ऐन फे काफ, ठीक है। ये एक काफ रह गया, ये वाला किताब वाला, इसके साथ भी ऐसे ही आएगा। उसके बाद जो है ये तीसरा जो स्टेप है इसमें आएगा, ये मोहम्मद जैसे लिखा जाता है, ठीक है जी, इस तरह। जैसे आप देखें, मैं आपको लफ्ज़ आप बना के देने लगा हूँ, ठीक है। पहले मैंने ये एक लफ्ज़ के साथ, अब मुकम्मल मैं आपको लफ्ज़ तफसील के साथ बना के दिखाता हूँ। जैसे हम नमाज लफ्ज़ लिखते हैं, तो इस तरह से आएगा। अब हम तजम्बल लफ्ज़ लिखेंगे, तजम्मल, इस तरह से अक्सर लिखते हैं तजम्मल, ये सरासर गलत है, ठीक है जी। तजम्मल लफ्ज़ जब भी लिखा जाएगा इसी तरह से लिखा जाएगा, ये जैसे अहमद लफ्ज़ होता है ना, इसी तरह से तजम्मल लफ्ज़ लिखा जाएगा, ये वाला तरीका। उसके बाद अब दूसरे स्टेप पे जो आएगा, जैसे अमामत लफ्ज़ है, मत लफ्ज़ है, ठीक है जी, ये बे की फैमिली की है ना, मत। उसके बाद क्या मतलब लफ्ज़ में आता है ये। उसके बाद इकनॉमिक्स लफ्ज़, इसमें अलिफ भी आएगा, ठीक है, पिबंद की शक्ल में, ये देखें इकनॉमिक्स। अब इसमें जैसे दामन, नून भी बीच में इसमें शामिल हो गया ना, इस तरह से। जैसे अब कमीज़ लफ्ज़ है, तो स्वाद को हमने इसमें शामिल करना है, तो कमीज़ लफ्ज़ आप लगा लें, इस तरह से।
اب اس کے بعد جیسے کہ بمے لفظ عین کو اگر ہم ملائیں گے تو اس طرح. اس کے بعد اب تیسرے سٹیپ میں ہم آئیں. یہ پہلا تھا، یہ دوسرا ہے. ٹھیک ہے جی. اب تیسرا سٹیپ جو ہے اس میں ہم لکھتے ہیں، یہ انتہائی اہم ہے تیسرا سٹیپ. اس میں یہ دیکھیں میم اور ہم نے جیم کی فیملی کو جمع کیا تھا اس سٹیپ کے لیے. ٹھیک ہے، یہ اس طرح سے بن گیا. اب یہ دیکھیں محمد لفظ. اب مجبور لفظ اس طرح سے اس کا میم بنے گا، ایسے جیسے محمد لفظ ہے ایسے. اس کا جو میم ہے یہ بالکل محمد کی شکل میں آئے گا. ٹھیک ہے، جیسے محمد لفظ کا میم ہے ویسے یہ مجبور کا آئے گا. اب جیسے آگے اس کے لکھتے ہیں محرم یا محرم، محرر، اسی طرح سے میم آئے گا ایسے آگے کو. اب لفظ مہر لکھتے ہیں، ایسے ہی آئے گا لفظ. اب اس کے آگے ہم مہدی لکھتے ہیں تو مہدی میں یہ دیکھیں مہر اور مہدی لفظ جب ہم لکھیں گے یا مہندی لفظ لکھیں گے تو میم الٹا آئے گا. ٹھیک ہے، ایسے لفظ آئے گا یہ اس طرح سے. اب جو غلط ہیں یہ تو ٹھیک ہے، جو غلط طریقے ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کس طرح سے آپ غلط کرتے ہیں اس کو. یہ دیکھیں یہ غلط ہے بھائی، اس طرح سے یہ میم نہیں آئے گا. آپ جتنی مرضی ڈکشنری بھی چیک کریں، کسی بھی فارٹ میں چیک کریں، یہ میرا چیلنج ہے. ٹھیک ہے، اور الحمدللہ دیکھ سن کے چیلنج دیتے ہیں ہم، ایسی ہوا میں نہیں میں چھوڑ رہا. ٹھیک ہے، یہ سالوں کی محنت ہے میری، اور چونکہ میں پروفیشن ہی میرا یہی ہے تو لکھتے ہیں. پینٹر آرٹسٹ بھی ہیں، یہی کام ہے ہمیں. اس کے بعد آپ لکھیں گے اس کے اس طرح سے بنا کے گول میم کو. یہ بھی غلط ہے. ٹھیک ہے جی. اور کچھ جو ہیں وہ اس طرح سے بھی لکھتے ہیں. ایک تو یہ میں نے طریقہ بتایا نا غلط، ایک یہ بتایا. کچھ اس طرح سے بھی لکھتے ہیں، یہ دیکھیں ایسے کر کے. یہ بھی غلط ہے طریقہ. جب مہدی لفظ لکھا جائے گا تو اس طرح سے آئے گا، ایسے بالکل بریک آگے والی نوک ایسے. اس طرح سے یہ اس کا پیوند بنے گا ایسے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد یہ چھوٹی اے کے ساتھ آگے یہ اس کو مکمل کیا تو یہ مکمل لفظ ہو جائے گا انشاءاللہ. تو یہ تھی ڈیئر ناظرین ہماری آج کی مشق، جس میں ہم نے آپ کو میم کو جو ہے وہ صحیح طریقے کے ساتھ میں نے آپ کو لکھنے کا طریقہ جو ہے وہ بتانے کی کوشش کی ہے. امید ہے جتنے بھی اسٹوڈنٹ ابھی جو مجھے دیکھ رہے ہیں وہ ان کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ جو صحیح ٹاپک جو میری جو چینل کی پہچان ہے وہ یہی ہے کہ میں اس ٹاپک کو میں نے پکڑ کے ویڈیو بنانی ہوتی ہے، اور اتنی آسان کر کے ویڈیو آپ لوگوں کو تک میں لے کے آتا ہوں تاکہ کبھی بھی ایک دفعہ اگر آپ میری ویڈیو کو دیکھ لیں تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ کبھی آپ زندگی بھر دوبارہ جو غلطی آپ کرتے ہیں جس کی میں نشاندہی کرتا ہوں وہ دوبارہ کبھی غلطی نہیں ہوگی. تو ابھی ایگزام چل رہے ہیں 9th کلاس کے. اس کے بعد جو ہے وہ پھر ایف ایس سی ایف اے وغیرہ والا انٹر والوں کا پھر ایگزام جو ہے وہ شروع ہے. تو میری گزارش ہے کہ جو نئے آنے والے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب تو کرتے ہیں، لیکن ساتھ میں اگر کچھ سجیشن دینا چاہیں تو حاضر ہوں. اگر آپ کچھ بھی کوئی آن لائن چونکہ یہ ورک ہے تو اگر آپ سجیشن میں کچھ بولتے ہیں کچھ ایسا لکھنے کو کہ وہ آپ کو نہیں سمجھ آتی تو انشاءاللہ ہم اس پہ لازمی ویڈیو بنائیں گے پوری ذمہ داری کے ساتھ. اس کے بعد آپ کس شہر سے اور کس نام کے ساتھ آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں کمنٹ سیکشن میں ہمیں اس بات سے لازمی آگاہ کیا کیجیے. ہم بڑی محنت کے ساتھ آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بنا کے لے کے آتے ہیں تو پھر تھوڑا سا دل برداشتہ بھی ہوتے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے جو میرے پرانے جو ویور ہیں وہ چیک تو کرتے ہی ہیں، تو کافی دیر کے بعد جو ہے میں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے. تو اس کا یہی وجہ ہے، یہی ہے کہ جب اتنی محنت کر کے اتنی اچھی سی او کے ساتھ اتنی اچھی جو ہے وہ کلیکٹ ویڈیو کو کر کے پھر ہم آپ کے گوش گزار کرتے ہیں. انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نئے ٹاپک کے ساتھ. تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.